کعبہ مکرمہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ اور اس کی تکریم کیوں نہ ہو کہ یہ اس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات اور بہت سے حقائق جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی ہے وہ 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی بار خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے سیدھے زمین پر بنایا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ نمبر 6، قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا۔ حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنا دیا۔ نمبر 10، عبد المالک بن مروان کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو اٹھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ مکرمہ کو بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی، تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ میں اور سونے کے دھاگوں میں ہی دیکھا ہے۔ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت ابو اسید جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ کہتے ہیں کہ پہل خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی کعبہ مکرمہ کے اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر کعبہ مکرمہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔